نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے چاہا ہے کہ میں بھاگ نکلوں مگر میرے پیر میرے ساتھ نہیں ہیں اور کوئی جائے فرار نہیں ہے یہاں سے۔ اتنے میں مجھے کوئی خوبصورت چمکتی ہوئی چیز دکھائی دے رہی ہے، کوئی چمکتی ہوئی چیز آ رہی ہے اور اس نے آ کے اس خوفناک شکل والے کو پیچھے دھکیل دیا۔ کہہ رہی ہے میں تمہاری زکوٰۃ ہوں، لو اب یہ یہاں سے ہٹا ہے تو میرے پیروں کی طرف چل دیا۔ یہ بھی کوئی سمت نہیں چھوڑا کہ جہاں سے نہ آئے۔ لگتا ہے کہ بس بہانہ ڈھونڈ رہا ہے، کسی طرف سے اس کو راستہ مل جائے، کہیں سے اس کو موقع مل جائے تو اپنا ہتھوڑا مجھ پہ برسا دے۔ جس کو یہ ہتھوڑا پڑ جائے اس کو تو کبھی ہوش نہ آئے گا۔ جو ہتھوڑا اس کے پاس ہے اس کو تو دیکھ کر ہی خوف آ رہا ہے۔ جس کو یہ پڑتا ہوگا اس کی تو چیخیں مشرق سے مغرب تک سنی جا سکتی ہوں گی۔ ایسی چیز تو میں نے نہ کبھی دیکھی نہ سنی۔ جانے دو مجھے، مجھ پہ رحم کرو، میں ایک اکیلی عورت ہوں، کچھ تو سوچو، کچھ تو میرا لحاظ کرو۔ ایسی حالت میں تو انسان بھی ترس کھا لیا کرتے ہیں، کیا تم مجھ پہ ترس نہیں کھا رہے؟ ارے میری دہائی کا تو اس پہ لگتا ہے کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، اور یہ قریب ہی چلا آ رہا ہے۔ ایسے لگتا ہے میں نے تو کچھ بولا ہی نہیں، اس نے ایسے سنی انسنی کر دی ہے۔ میری کوئی بھی بات اس کو سنائی نہیں دے رہی اور یہ میرا کوئی لحاظ نہیں کر رہا۔ ویسے میرا لحاظ کرے بھی کیوں؟ میں نے اپنا خود ہی لحاظ نہیں کیا۔ یہ کیوں میری پرواہ کرے گا جب میں نے خود اپنی پرواہ نہیں کی؟ یہ کیوں میرے اوپر رحم کرے گا جب میں نے خود اپنے اوپر رحم نہیں کیا؟ کاش میں اپنی زندگی میں یوں چیخ چیخ کے فریادیں کرتی اپنے رب سے تو وہ ضرور آج مجھے نجات دے دیتا۔ آج جو چیخ رہی ہوں، آج جو رو رہی ہوں، تو وہاں کیوں نہ روئی جب دعا کا دروازہ کھلا ہوا تھا؟ وہاں کیوں نہ مدد مانگی جب مدد کرنے کے لیے میرا رب تیار تھا؟ میرے پیاروں اب کہاں ہو تم؟ کہاں گئے سب؟ یا اللہ تو ہی مجھے بچا۔ مگر دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا، کوئی آہٹ تک نہیں ہے۔ وہ بالکل قریب آ پہنچا ہے، میں اپنے پیروں کے پار اس کو دیکھ پا رہی ہوں۔ اس نے لوہے کا ہتھوڑا بلند کیا اور ابھی یہ ہتھوڑا میرے اوپر پڑنے ہی والا ہے کہ مجھے ایک آہنی سا ہاتھ نظر آنے لگا ہے جس نے اس کو روک دیا۔ وہ اس سے کہہ رہا ہے ادھر سے راستہ نہیں ہے، کسی اور طرف سے جاؤ۔ اور یہ دیو جیسا فرشتہ اس کے کہنے پہ پیچھے ہٹ گیا اور یکدم کہیں غائب ہو گیا۔ تم کون ہو؟ میں نے اس آنے والے سے پوچھا۔ میں تمہارا صدقہ ہوں، تمہاری خیرات ہوں، تمہاری صلہ رحمی ہوں، تمہارا لوگوں کے ساتھ احسان کرنا ہوں۔ ارے شکر ہے، شکر ہے تم آج آ گئے اور مجھے بچا لیا، ورنہ میں تو یہاں بے یار و مددگار پڑی تھی۔ میری تو چیخیں سننے والا بھی کوئی نہ تھا، اور میں تو عذاب میں پھنسی ہی رہتی۔ مگر
دنیا میں جو صلہ رحمی اور احسان میں نے کیا تھا اس کی کبھی کسی نے قدر نہیں کی تھی، کبھی کوئی پلٹ کے مجھے پوچھتا تک نہیں تھا۔ چلو آج مجھے اس کی قیمت وصول ہو گئی۔ اس وقت مجھے دکھ ہوا کرتا تھا کہ کیا فائدہ میرے اتنے حسن سلوک کا، میں کسی سے اچھا کرتی ہوں تو دوسرا پلٹ کے شکریہ نہیں کرتا، شکریہ تو چھوڑو احساس تک بھی نہیں رکھتا۔ مگر آج اس صلہ رحمی نے، اس لوگوں کے ساتھ احسان کرنے نے مجھے کیسا بچایا کہ جہاں پہ کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ مجھے تو اب 1000 بار بھی کوئی کہے کہ ان رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو جو تمہاری ناقدری کرتے تھے تو میں 1000 بار کرنے کو تیار ہوں، اس لیے کہ یہاں جو اس عمل کی قیمت میں نے دیکھی ہے وہ سب سے بہتر ہے جو مجھے زندگی میں کبھی مل سکتا تھا۔ ان رشتہ داروں کی قدردانی کی صورت میں بعض رشتہ داروں اور بعض لوگوں کی طرف سے اتنی بدسلوکی ہوتی تھی اور میں ان کے ساتھ اچھا کرنے کی پھر بھی کوشش کرتی رہتی تھی، رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھنا چاہتی تھی اور اس کی وجہ سے کئی دفعہ تکلیف اٹھانی پڑتی تھی، مگر اب مجھے لگتا ہے وہ کوئی مہنگا سودا تو نہیں تھا، یہ تو بڑی سستی چھوٹ گئی میں، ورنہ یہاں پہ ایسے نامانوس غیر انسانی مخلوق، ڈراؤنی شکلیں، کڑکتی گرجتی آوازیں، تنہائی، تاریکی، بند جگہ، بھلا میں کیسے یہاں پہ کوئی عذاب سہ سکتی تھی؟ مجھے یہاں سخت گرمی محسوس ہو رہی ہے، یوں لگتا ہے کسی نے میرے نیچے سخت گرم چیز رکھ دی ہے جس سے میرا سارا جسم تپنے لگا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے مجھے اگر پتا ہوتا کہ میرے گناہوں کی سزا مجھے اس جگہ پہ ملنی ہے اور مجھے یہاں پہ بھگتنی پڑے گی تو میں کبھی نہ کرتی، میں تو کر کے بھلا دیا کرتی تھی،